بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کا مقام کتنا گر گیا کہ پہاڑ جیسا جماد اسے اگر عقل مل جاتی اور اسے قوت تمیز دے دی جاتی اور قرآن اس پر اتارا جاتا تو وہ فوراً مسلسل جھکا رہتا، بلکہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ہو جاتا۔ تو اے انسان، تیرا کیا مقام؟ تو یہاں کہاں کھڑا ہے؟ پہاڑ کے مقابلے میں، ایک جماعت کے مقابلے میں تیری کیا حیثیت باقی رہے گی کہ تیرے پاس قرآن موجود ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں، اور تیرا دل ان کو قبول نہیں کرتا، اثر نہیں لیتا، کوئی اللہ کا خوف نہیں رکھتا۔ کتنی یہ بھیانک قسم کی قساوت اور سختی ہے، پتھر سے بھی زیادہ، پہاڑ سے بھی زیادہ۔ تو اس مثال پر غور کرو کہ تو یہ کیا بنایا گیا اور کہاں تک تو پہنچ چکا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین۔ ہم نے اس انسان کو احسن تخلیق دی، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر یہی انسان اسفل السافلین میں گر گیا، ذلت کے انتہائی پست اور نیچے والے گڑھے میں گر گیا، اپنی حیثیت کو فراموش کر کے۔ قرآن نے کہیں انسان کا ایک مقابلہ جانوروں سے کرایا، گھوڑوں سے کرایا اور حیوانوں سے کروایا، کہیں جمادات سے کرایا۔ ہر مقام پر انسان ناکام اور فیل ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول نہیں کرتا، کتاب و سنت کو قبول نہیں کرتا، اور اگر قبول کرنے کا دعویٰ بھی کرتا ہو تو اس کو رد کرنے کے لیے موقع چاہیے۔ ایسے ہم نے مذاہب میں اپنے آپ کو جکڑ لیا کہ اپنے مذہب کو بچانے کے لیے صریح کتاب و سنت کے نصوص کو رد کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، اور انتہائی بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ قرآن ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، مگر میں اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے فقیہ کے قول کو نہیں چھوڑ سکتا، اور میں اپنی برادری کے رواج کو اور برادری کے دستور کو نہیں چھوڑ سکتا، میں کثرت کی بات کو نہیں چھوڑ سکتا۔ طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کی تعویلیں۔ کتنا یہ مقدس کلام اللہ رب العزت کا، اور کیا اس کا مقام اور اس کی ہیبت، اور اس کے مقابلے میں انسان کا کیا رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آسمانوں پر کوئی فیصلہ صادر کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا معاملہ۔ پھر یہ قرآن کتنے ایک تقدس اور عظمت اور پاکیزگی کے پیرائے میں اترا۔ جبریل امین اس کو لے کر آئے، ملائکہ کے جلوہ میں، چاروں طرف فرشتوں کی جماعت ہے، اور پھر نبی علیہ السلام پر اترے۔ وہ آپ کا قلب اطہر، جس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا بار بار، اس قلب اطہر پر قرآن کو اتارا، نازل کیا، اور پھر آپ نے جب لوگوں پر پڑھا تو سننے والے بعض بندوں نے قبول کیا۔ اکثر کا رویہ یہی تھا کہ اکثر نے، کسی نے انکار کر دیا، قبول کرنے سے گریز کیا، اور کسی نے قبول کرنے کا دعویٰ تو کیا، مگر اپنے رسم و رواج، اپنے فقہی اقوال، اپنے ائمہ اور اپنے مشائخ کی باتیں، اپنے مفتیان کے فتوے چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے، قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو ٹھکرا دیا، مگر قول امام اور مذہب کی بات کو نہ چھوڑا۔ تو یہ بھی پرلے درجے کی ایک قساوت ہے دل کی۔ ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ انسان ہے جس کے دل میں قساوت ہو، اور جس بندے کا دل نرم ہو، اس میں رقت الخشیت ہو، وہ دل قابل تعریف ہے، وہ دل قابل تعریف ہے، اس میں خشیت ہے، رقت ہے۔ اور خشیت کی علامت یہی ہے کہ فوراً نصیحت کو قبول کرنے والا ہے۔ اس امت کا افضل ترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ارحم امتی لامتی، میری امت میں ارحم جو ہے، سب سے نرم دل، سب سے رحم دل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جو اہل یمن آئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس اسلام قبول کر کے، تو آپ نے فرمایا تھا، اتاکم اہل الیمن ہم ارق الناس افئدۃ والینہم قلوبا، کہ تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں جن کے دل سب سے نرم ہیں، اور جن کے دلوں میں لین اور رقت اور خشیت ہے، خشونت نہیں ہے، قساوت نہیں ہے، سختی نہیں ہے، ان کے دل پتھر نہیں ہیں، بلکہ ان کے دل نرم ہیں، نصیحتوں کو قبول کرنے والے۔ یہ اہل یمن کے بارے میں فرمایا۔
تبھی تو آپ کا ارشاد ہے کہ ان الایمان و یمان والفقہ و یمان والحکمت و یمانیۃ، کہ ایمان تو یمن کا ہے، فقہ بھی یمن کی ہے، حکمت بھی یمن کی ہے، کیونکہ اہل یمن کے اندر بڑی رقت قلبی اور خشیت ہے، نرم دلی ہے، نصیحت کو فوراً قبول کرنے والے۔ اور اگر سختی ہوگی تو بندہ نصیحت سے بھاگے گا، اور یہ بڑا خطرناک دل ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ بندہ ہے جس کے دل میں قساوت اور سختی ہو۔ دل کی نرمی ہو تو یہ عمل بڑا قابل تعریف ہے اور عند اللہ محبوب ہے۔ دل کی نرمی کے لیے کثرت سے قرآن کی تلاوت کیجیے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے، اور کثرت سے وہ اعمال انجام دیں جن اعمال میں اللہ کی مخلوق کا بھلا ہوتا ہو، یتیم پروری ہو، یتیموں کی کفالت ہو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے اور صلہ رحمی کی جائے۔ ان چیزوں سے بھی دلوں کے زنگ دور ہوتے ہیں، دل میں نرمی آتی ہے، اور قساوت قلبی کا یہ بہترین علاج ہے۔ اور اس قساوت کا علاج کرنا پڑے گا، رقت قلبی اپنانی پڑے گی، تاکہ یہ دل ہمیشہ نصیحت کو قبول کرنے پر آمادہ ہو۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی یتجنبها الاشقی، نصیحت کو قبول کرنے والا اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور نصیحت سے بھاگنے والا وہ بدبخت انسان ہے جو جہنم کا لقمہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس تعلق سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ نے یہ مثال بیان کی تاکہ اس پر خوب ہم غور کرتے جائیں اور دیکھیں کہ پہاڑ کے مقابلے میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک جماد ایک پتھر ہے اور یہ اس کا مقام اور مرتبہ، اور ہم کہاں کھڑے ہیں، کس مقام پر کھڑے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، عقل سے نوازا، بصیرت سے نوازا، اور ہم وہ تعقل نہیں کرتے۔ ہمارے دلوں کے اندر وہ رقت اور رافت اور نرمی نہیں ہے جس کی بنا پر قبول حق ممکن ہوتا ہے۔ تو وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں، ہم بیان کرتے ہیں ان کو لوگوں کے لیے تاکہ لوگ غور و فکر سے کام لیں اور اس بارے میں سوچ کر اپنی اصلاح کریں، جو نقائص ان کو دور کریں، جو خامیاں ان کو دور کریں، اور اپنے اندر محاسن پیدا کریں، وہ محاسن جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بن جائیں۔ بالتوفیق بید اللہ تعالی، اللہ پاک میں رقت قلبی عطا فرما دے، اللہ ہمیں قساوت قلبی سے دور رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسا بندہ بنا دے جو ہر وقت نصیحت قبول کرنے کے لیے مستعد ہو اور آمادہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔